اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں نوردا ترکی کے اندر، اور دکھانا یہ تھا کہ دیکھیں 45 سیکنڈ میرا خیال ہے 45 سیکنڈ کے اندر کیا کچھ بدل گیا، کیا کچھ بگڑ گیا، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ بلڈنگ وہ ہے جو پوری ختم ہو چکی ہے لیکن کھڑی ہوئی ہے بلڈنگ ہے۔ اس میں یقیناً کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہوگی کیونکہ پورے پیس بھی گرے ہوئے کئی جگہوں سے، لیکن عموماً لوگ بچ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم ترین چیز آپ کو دکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں نا، بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ سرکار کیا ہوتی ہے، نہ اپنی سرکار نہ کسی کی سرکار، سرکار کیا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بلڈنگ گری تھی، اس کو پورا کریش کر دیا، بالکل ہی ختم کر دیا۔ ایسی وہ سامنے بھی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ یہ جتنی کھڑی ہیں ان میں سے کوئی ریپیئر نہیں ہوگی۔ یہ پورا کا پورا نوردا شہر جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور شاید اس کو کہیں اور بسایا جائے گا، گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے سنا ہے، اور اگر نہیں بھی بنا کے دیا تو اس کو مقصد یہ ہے کہ پورا فیسلیٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور اس ادھر پھر نئی بلڈنگیں بنا کر کے دیں گے۔ سرکار اس کا نام ہوتا ہے جس کو درد ہوتا ہے اپنی عوام کا، اپنے لوگوں کا، اپنے شہریوں کا۔ ادھر دیکھیں، جگہ جگہ آپ کو ترکی کا جھنڈا نظر آئے گا۔ لوگ اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، اپنی شاپس میں جھنڈے لگاتے ہیں۔ میں ابھی کسی بلڈنگ کے قریب نہیں جا رہا کیونکہ ہم منع ہے یہاں پہ بالکل ہی، بلکہ آگے چلتا ہوں دکھاتا ہوں۔ یہ ایک گلی کا منظر ہے صرف۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست اسٹور ہے، کس حال میں پہنچ گیا۔ یہ کل 45 سیکنڈ کی کہانی ہے، یہ زیادہ دیر اور کم دیر کی نہیں، صرف 45 سیکنڈ کی کہانی ہے۔ یہ 45 سیکنڈ میں کتنے رشتے ختم ہو گئے، کتنے خواب ختم ہو گئے، کتنی دولت ختم ہو گئی، یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا میرا خیال ہے۔ لوگ، پورا شہر سناٹا ہوا ہے، پورا شہر۔ بلکہ آپ دیکھیں قدرت کے نظام، نوردا، اس کو نور کہتے ہیں، نور کچھ کر کے نا، بلندی کا نور، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے آگے سارا۔ یہ ان پہاڑوں تو اس کو کہتے تھے کافروں کے پہاڑ۔ پھر کسی بزرگ نے کہا نہیں ایسے نہیں کہو، اس کو نور کہو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جگہ ہے، اور یہ تو نوردا نام پڑ گیا اس کو۔ لیکن واقعی دیکھیے کہ اللہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ کچھ آباد ہو۔ یہ ذرا بلڈنگ کا حال دیکھیے، تو اللہ نے اس کو پورا زمین بوس کر دیا ایک طریقے سے۔ کیا حال ہے یہ اس وقت پتہ نہیں، کیمرے میں نظر آ رہی نہیں، ٹیڑھی ہوئی ہے بلڈنگ، لیفٹ سائڈ پہ گری بھی ہے۔ یہ دیکھیے یہ پوری بلڈنگ گری ہے، اس کو بھی ٹریش کر دیا انہوں نے اور کرش کر دیا۔ اور وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ بلڈنگ جو ہے، بلڈنگ کا حال ہے۔ ایک منٹ میں ذرا اپنے انس بولو نیٹ ختم ہو جائے گا، ادھر آئے میرے پاس آئے انس۔ تو نیٹ اصل میں کافی آگے نکل آیا تھا، لڑکا میرا پیچھے رہ گیا تھا۔ صرف حال دیکھیں، حال، اور یہ سوچیں صبح 4 بجے جس وقت یہ سب کچھ ہوا ہوگا تو کیا گزری ہوگی، کیا بیتی ہوگی صبح کے 4 بجے، اتنی سخت ٹھنڈ۔ وہ دیکھیے ریوو گاڑی جس پہ ہم لوگ قربان ہو جاتے ہیں، کس حال میں کھڑی ہوئی ہے۔ ایسی ریوو کیا اور مرسڈیز کیا، نہ جانے کتنی گاڑیاں یہاں تباہ، اس ملبے کے نیچے نہ جانے کتنی کروڑوں روپے کی گاڑیاں، سونا، چیزیں، کیا کچھ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ دوا لیتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے اس وقت جہاں کوئی دوا دینے والا بھی نہیں اور لینے والا بھی نہیں۔ یہ ہے قدرت کا نظام۔ یہ دیکھیں، یہ سب سرکار کر رہی ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات بتاؤں، پاکستان میں، ایون کراچی میں خصوصاً، بلڈنگز گر جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں پوچھتا کسی کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ نہ جانے کتنے بلڈرز اریسٹ کر لیے گئے ہیں، اور کہیں خدا کی شان بھی دکھتی ہے۔
ایسے جیسے وہ مسجد پوری سلامت کھڑی ہے ایسی بلڈنگز بھی بہت ساری ہیں، اور ارد گرد کے پورے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا یہ سب سرکار ہے، جگہ جگہ وہ آگے تک کے اگر چلے میں چلتا ہوں اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں چاروں طرف کیا حال ہوا ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جہاں بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں تو وہ کیسے کھڑی ہوئی ہیں، جب دوسری گر گئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میٹیریل ناقص ہے، بے ایمانی کی گئی ہے. ان بلڈرز کو اریسٹ کر لیا، پتہ نہیں کتنے 100 بلڈر یا کتنے بلڈرز اس وقت اریسٹ ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس کو بولو بیٹا ساتھ ساتھ آئے تاکہ نیٹ چلتا رہے. سرکار کیا ہے، یہ میں ایک ایک جگہ آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور اس ملبے میں سوچ سکتے ہیں ہم قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور یہ سب قبرستان بنا ہوا ہے. نہ جانے کتنے بچے معصوم، یہ دیکھیں کسی کا بیگ پڑا ہوا ہے، یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں. نہ جانے اس میں دولت ہے، سونا ہے، خالی ہے، خدا کو پتا. اور سب سے اچھی چیز یہاں جو نظر آئی کہ سب کچھ ایسے ہی پڑا ہے، کوئی چھو نہیں رہا اس کو. کسی کو گورنمنٹ نے جگہ جگہ پولیس کا وہ نظام ہے. اور اللہ مجھے معاف کرے، اپنی پولیس سے بھی معذرت کے ساتھ، یہ اگر ہماری پولیس ہوتی تو ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کافی صفائی ہو چکی ہوتی ویسے ہی. تو اللہ پاک کرم کرے. انسان کی زندگی بہت اہم ہوتی ہے. یہ دولت یوں ہی رہ جاتی ہے جیسے یہ رہ گئی. یہ مجھ سمیت، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، مجھ سمیت ہر ایک شخص کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دوڑ میں ملتا کیا ہے. کس لمحے یہ دوڑ ختم ہو جائے، کس حال میں آپ چلے جائیں، کتنی دولت لپیٹی بھی آپ کی جو ہے کس کے ہاتھ چڑھ جائے. یہ دیکھیں نا، اب نہ جانے کیا کیا سامان ہوگا اس کے اندر. یہ تو گاڑیوں کی بھی ٹیڑھی میڑھی ہوئی سامان نکلا ہوا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کس حال میں گری ہے یہ بلڈنگ. ذرا دیکھیے تو صحیح، سردی کے دن مائنس ٹمپریچر، بغیر چپلوں بغیر جیکٹوں کے نکلے ہوئے لوگ باہر نکلے تو ٹھنڈ سے مر رہے تھے، اندر ملبے سے مر رہے تھے. لوگوں نے کیسے جان بچائی ہوگی جو بچ گئے. یہ دیکھیے کتنی نئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، صاف ستھری. کس حال میں، صرف ایک گلی ہے اور میں یہ گلی کا دکھا رہا ہوں، میں بات پورے شہر کی کر رہا ہوں. یہ نوردا شہر وہ ہے جو مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، اور ترکی کی سرکار وہ ہے جو ان کو سمیٹ رہی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں کراچی کا کیونکہ پیدائشی رہائشی ہوں، اس علاقے سے واقف بھی بہت ہوں. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو پبلکلی ہے شہر وہ کراچی ہے، اور جو فلیٹس ہیں وہ کراچی میں ہے. اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ خوف میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں ہم لوگ سارے کے سارے، اور اللہ سے دعا کریں ہم لوگ سارے کے سارے. یہ دیکھیے یہ بلڈنگ تھی کسی زمانے میں نہیں، آج سے 10-12 دن پہلے یہ بلڈنگ تھی جو ملبے کی صورت اختیار کی ہوئی ہے اس وقت. یہ پوری بلڈنگ ملبہ بن چکی ہے. اور یہ دیکھیں یہ اچھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس کے جو اوپر وہ شٹرنگ ڈلی ہے وہ تک نہیں ہلی، ایک ڈنڈا کہیں سے گرا ہوا نہیں نظر آ رہا، کیونکہ یہ اچھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی. جہاں اچھی کنسٹرکشن ہے وہاں ہے. یہ نہیں ہے کہ بری کنسٹرکشن ہے، لیکن شاید انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی قدرت کا نظام ایسا ہوگا کہ یہ 7.8 زلزلہ آئے گا. یہ میں چلتا چلا جاؤں گا، میں چل چل کے تھک جاؤں گا، پر یہ بلڈنگز گری ہوئی کم نہیں ہوں گی. یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آتی رہیں گے. میں بتا یہ رہا تھا، یہ شہر 10 یا 12 شہر مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. انس ساتھ آ جا بیٹا، وہ نیٹ ختم ہو جائے گا. انس کتنے شہروں میں آیا ہے؟ 11 ترکی کے بڑے شہروں میں زلزلہ آیا ہے. یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہو رہی. اور میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کروں کہ صرف اور صرف، چلو میں نام نہیں لیتا لوگ خوف کھاتے، کہ ہمارا جو ایک علاقہ ہے کراچی کا جہاں صرف بلڈنگز ہی بلڈنگز، ریت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. تو سوچیں کیا، میں گارنٹی دیتا ہوں یا اس حادثے کے بعد نمٹنے کا سوچیں. اور آئندہ خدا کے واسطے ہمارے بلڈرز
میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، کیونکہ نظام تو ہمارا سارا ہی برا ہے نا۔ بلڈر بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ پرمیشن کیسے ملی تھی؟ یہ ہم سے کیا بولتے ہو، ہمیں کیا بتاتے ہو؟ یہ پرمیشن کیسے ملی تھی تمہیں تو خود پتا ہوتا ہے۔ کیا تم کس طرح لیتے ہو تمہیں نہیں پتا یہ پرمیشنیں کیسے ملتی ہیں؟ پاکستان میں خصوصاً کراچی شہر کے اندر سب کو سب کچھ پتا ہے، سب کو سب کچھ پتا ہے، سب لپیٹنے میں ہے، اور یہ لپیٹا ہوا کب نکل جائے کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ خدا کے واسطے سب خوف کھائیں، سب خوف کھائیں، اللہ کا خوف مقصد کھائیں کہ لوگوں سے برا نہ کریں، لیکن خوف کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کریں۔ اللہ ہمیں پکارتا ہے، اے ایمان والو، مومنو، ان الفاظوں کی قدر کریں، ان الفاظوں کی قدر کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں مسلم ممالک یوں اور وہ، حالانکہ یورپی جو ہیں انہیں دیکھیں یہاں، لیکن یہ ایک مسلم ملک کے اندر میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن انہوں نے اپنا ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ اتنے اچھے لوگ ہیں یہاں کے، تاجر بہت بدتمیز ہیں، سوری بدتمیز نہیں کہنا چاہیے، میں بہت ان کو ہے کہ بس کماؤ، لیکن یہاں کی پبلک بہت اچھی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سوا آپ کو کہیں کوئی نہیں نظر آ رہا ہوگا، کسی گھر میں کوئی نہیں، وہ دیکھیے اوپر چھت پہ کتنا سارا سامان رکھا ہوا ہے، چھت ہے یا کیا ہے یہ جو گیلری سی ہے، لیکن کوئی نہیں لوٹ رہا، کوئی نہیں چھین رہا۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا جھنڈا گیٹ کے اوپر کونے پہ بھی لگا ہوا ہے۔ میں اکثر میں تو خیر بیچ نہیں لگاتا، میں کہتا ہوں بھائی بیچ لگانے سے ہم ملک سے محبت نہیں ہوتی، نہ کوئی یکجہتی نظر آتی ہے۔ اندر ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کی ملک کی محبت آپ کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن یہ لگا سکتے ہیں جھنڈا، ان پہ جائز ہے کیونکہ یہ اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ملک سے تب محبت ہے کہ ہم ملکی لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ شاید ملکی لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، کاٹیا واڑی ہیں، پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور میں کیا کیا نام لوں۔ اچھا یہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ شیعہ بن جاتے ہیں، سنی بن جاتے ہیں، وہابی، دیوبندی اور ایکس وائی زیڈ، شافی، پتہ نہیں کون 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 کون۔ تو یہ لوگ یہ نہیں ہے، یہ سب کے سب ایک ہے۔ وہ دیکھ کے سامنے بھی جاؤ، گاڑی نظر آ رہی ہوگی، اس کے سامنے دیکھیے پوری بلڈنگ نیچے گری پڑی ہے۔ یہ سب کے گھر ایسے ہی کھلے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سب میں سونا ہوگا۔ اب یہ ہمارے لوگ نہ سن رہے، پتہ چلا پہلی فلائٹ سے آگے کل آ کے یہاں سب لگے پڑے ہوئے وارداتوں میں، تو اللہ پاک خیر کرے۔ لیکن یہ دیکھیے سب بھرا پڑا ہوا ہے، سب پلروں کو دیکھیے، یہ ذرا سوچئے تو صحیح، جن پہ یہ گرے ہیں ان پہ کیا گزری ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، نیو بورن بیبیز، کتنے بچوں کو یہاں سے نکالا ہے۔ لیکن کمال ہے اور سلام ہے ترکی کی گورنمنٹ کو، اور یہ صرف اس لیے گرا رہے ہیں کہ اور نقصان نہ ہو، لوگ آ کر کے دوبارہ ادھر نہ بیٹھے فوری طور پہ، اس کو پورا خالی کر دیا جائے، پورا جو ہے نیچے زمین بوس کر دیا جائے اور لوگوں کو نقصان نہ ہو، کیونکہ زلزلے بھی متواتر آ رہے ہیں۔ وہ دیکھیں بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے سامنے، لیکن اس میں کریکس آ گئے ہیں، اس کو بھی گرا دیں گے۔ یہ سب پورا جو بہت زیادہ میجر ہے اس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، باقی جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا جو میجر ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، باقی کو چھوڑا ہوا ہے ابھی۔ لیکن کیا میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیا سرکار اس کو نہیں کہتے؟ کیا ہمیں ایسا نہیں لگتا یہ سب دیکھ کے کہ ہم لوگ یتیم ہیں، ہمارے سر پہ کوئی ہمیں پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ میں نے یہاں دیکھا کہ جو یتیم نہیں ہوتے، یعنی یتیم باپ کی صورت میں نہیں، سرکار کی صورت میں، ان کے ساتھ سرکار کھڑی ہوتی ہے۔ فوری طور پہ ان فیملیز کو پیسے دیے گئے ہیں، فوری طور پہ کرائے پہ جگہیں لے کے دی ہیں، مختلف ہاسٹلز، ان کے ٹینٹ آپ دیکھیں کیا کمال کے ٹینٹ ہیں، اس میں ہیٹرز لگے ہوئے ہیں، نماز کی جگہ ہے، وہ ٹینٹ ہیں ایمرجنسی کی صورت میں۔ ایک ہمارے ملک میں ادارہ ہے، نام نہیں لوں گا کیونکہ کفر ہو جاتا ہے، جو حادثاتی طور پہ بنا ہے کہ حادثوں کی صورتوں میں نپٹے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اور انہیں کیا پتا تھا کہ کتنے لاکھ لوگ بے گھر ہو جائیں گے، اور یہ ٹینٹ لیے ہوئے، کیمپ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔
देखिए तो सही, तुर्की शहर में जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में आए उनके इर्द गिर्द अंदर बाहर जहाँ जहाँ जाएंगे आप, जहाँ जहाँ जाएंगे आप, वहाँ अनस साथ आ जाओ बेटा जरा, तो वहाँ वहाँ पे आपको जो है ना आफात के नाम से इदारा है इनका। बल्कि ये लीजिए सामने नजर ये आ गया टेंट, ये टेंट सिटी आ गई पूरी। ये इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको टेंट लगा के दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आफात का, जरा देखिए कैसे गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये जरा देखिए आप लोग जरा, ये देखें, ये मेरे ख्याल है कोई फैमिली होगी जिसके घर के कपड़े ये निकल रहे हैं। चलें इनसे भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, इनसे देखते हैं कोशिश, अगर बात करें इनसे पूछना, हम दिखाएंगे तो नहीं। हाँ खैर बुरा लगता है, बस ये दूर दूर इनको देख लें बेचारों को, किस तरीके से अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं अपने सामान में, और क्या गुजर रही होगी ये अपने घर या महल देख के अपने। ये देखिए ये सारे टेंट हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ ये कैसे टेंट है। ये देखिए आप, आफात इनका इदारा है और वो आफात इसको चला रहा है। ये देखिए आप, मैं ज़रा सा कैमरा ऐसे दिखाऊं कि ये फुटबॉल ग्राउंड है इनका। ये देखें, अगर ये नज़र आ रहा आफात लिखा हुआ, ये सब पे आफात लिखा हुआ, ठीक है। ये ज़रा देखिए, अब मैं इधर से ऑफ लेता हूँ, आगे कहीं चल के फिर दिखाता हूँ। और बस इतना कहूँगा, मेरी बात जिसको भी बुरी लगी हो उससे माजरत खाऊं, और बात तो सच है फिर भी माजरत खाऊं। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ फिर भी कम बोल रहा हूँ, खुल के बोलना चाहता हूँ फिर भी बंद अल्फाजों में बोल रहा हूँ, फिर भी सबसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन हमें बदलना पड़ेगा। ये दीन की बातें करके हम नहीं बदलेंगे, हम दीन पे अमल करके बदलेंगे, हम इंसानियत पे अमल करके बदलेंगे। इंसान पैदा होता है, इंसानियत को तरजीह दीजिए। ये दीन, ये ज़बाने, ये फ़िरके, ये मज़हब, ये उसके बाद की स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ, उसको तरजीह मत दीजिए। जगह जगह वो जो इसको पता है ड्रिलिंग कहते हैं, बड़ी जो एक्सीवेटर में लगे हुए होते हैं, वो देखो मेरा ख्याल है फिर जलजला आया। वो देखो अंदर कितनी ज़ोर से हिल रहा है, मैं आपको दिखाऊं। वो देखो जलजला आया मुझे लग रहा है। अरे ये कैसे बदलेगा उधर, वो देखो कितनी जोर से हिला। ये देखो, ये पता नहीं हवा है या पता नहीं जलजला है। हिला तो बहुत, नहीं ये हवा नहीं है बेटे, ये देखो ये जलजले से हिला है 100%। ये देखें अंदर, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये अब रुक गया। ये जलजला था, मैं तुम्हें बता दूं, गारंटी की जलजला था। वो भी यही कह रहे हैं सर, वो जो हमारे साथ आए हुए करम कह रहे हैं थोड़ा बहुत जलजला आ रहा है। आ रहा है ना, हाँ वो देखो ना कितनी जोर जोर से घूम रहा है वो। अगर हवा से हिल रहा है तो ये नीचे का ये प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं हिल रहा? हाँ नहीं मैं दूर हूँ, नहीं मैं दूर हूँ, बिल्कुल दूर हूँ। ये देखिए अब वो आहिस्ता हुआ है। आप सोचिए कि लगातार इधर जलजले आ रहे हैं, बार बार जलजले आ रहे हैं। अल्लाह पाक करम कर दे, बस मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह से दुआ करे। जो जो देख रहा है, सुन रहा है मेरी आवाज़, सबसे रिक्वेस्ट है बदलें अपने आप को, किसी को नहीं, अपने आप को। मैं भी बदलूं, आप भी बदलें, और दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह तो हम बंदों से रूठ गया है ना, तू मान जा। हम गुनाहगार भी हैं, खताकार भी हैं, कभी गलती में भी गलती गुनाह करते, कभी जानबूझ के भी करते, पर तू माफ़ कर दे और हमें गलती गुनाहों से बचा ले। बस दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह हम सब को महफूज रखे, गलती गुनाहों से बचाए, और हमारे हर, मुझे बिल्कुल माजरत के साथ फिर कह रहा हूँ, ये दुआ नहीं पसंद कि मुसलमानों पे खैर हो, नहीं, हर इंसान पे खैर हो, हर जानदार पे खैर हो, वो चाहे दरख्त हो, चाहे परिंदा हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, हर जानदार पे अल्लाह खैर कर दे, बस ये दुआ करें। और इंसान इंसान होता है, तकलीफ होती है, औलाद होती है, माँ बाप होते हैं, तो सबके बराबर होते हैं। बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बस मैं बंद कर रहा हूँ इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, बल्कि कि बुरा नहीं माना होगा, अगर माना हो तो मैं क्या करूँ, मुझे तो आदत है सच बोलने की, बस इतना है, थोड़ा सा चुप करके सच बोल लो, ज़्यादा सच बोलना नहीं चाहता।
اور بس اور کچھ نہیں. پھر دیکھتے کہیں کچھ دکھا سکا بتا سکا تو دکھاؤں گا. کل بھی مجھے ویڈیو کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ہم سب بھاگے تھے. 6.4 آیا تھا نا کل, ہم ہوٹل میں بیٹھے تھے. 6.4. آج کتنے مجھے پتہ نہیں دن ہو گئے, یاد بھی نہیں. میں اب تک نہایا نہیں ہوں, ایون کپڑے بھی نہیں بدلے میں نے, کیونکہ یہاں کوئی نظام ایسا نہیں ہے. وہاں بن نہائے گھر سے نکلتا نہیں, اور یہاں پہ منہ دھوتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت ٹھنڈا پانی ہے, گرم پانی کا بھی انتظام نہیں ہے. ہاں آج تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا میرے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں, پتہ نہیں یہ بیچارہ کون ہے جس کی یہ تصویر یوں پڑی ہوئی ہے, اسی کے گھر کے نکل کے ایسے پڑی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہ بھی بچ گیا ہو, اور اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے. بس یہ آپ کو دکھانا تھا, بتانا تھا, اور بس اب میرا خیال ہے کافی ہے. اور کوئی دیکھتا ہوں کوئی جگہ سمجھ آتی ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کیا دکھا سکوں, بتا سکوں, سمجھا سکوں, تو پھر دکھاؤں گا. بہت شکریہ آپ سب کا. کوئی بھی بات بری لگی ہو معذرت. اللہ حافظ.